بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ بچوں کو جو والدین کی وہ ہوتی ہے پریشانی کہ بھئی بچے پڑھتے نہیں، بچوں کا دل نہیں لگتا، بچے کتاب کھول کے نہیں دیکھتے، سارا دن پیچھے لگی رہتی ہیں مائیں کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، پھر بچے خانے میں چلی گئیں، پھر ایک جملہ کہتی ہوئی چلے گئیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ بچے نہیں پڑھ رہے، بچے موبائل میں لگے ہیں، گیم کھیل رہے، ٹی وی دیکھ رہے، لوڈو کھیل رہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھ نہیں رہے تو ماں جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ باپ شام کو آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں بھائی آج بچوں نے کچھ پڑھا، تو ماں کو تو موقع چاہیے کہ ان کے اوپر بات نہ آ جائے، تو وہ میاں سے بھی یہ کہتی ہیں سارا دن میں کہتی رہی ہوں مگر یہ بچے نہیں پڑھتے، میں کیا کروں۔ اب باپ سارا دن کے تھکے ہوئے آتے ہیں تو وہ بس صرف بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی بھی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بچے تو پڑھتے نہیں، ہم تو اپنے زمانے میں پڑھتے تھے، ہمارے اماں ابا تو ایک بات کہتے تھے۔ آج میں آپ کو 4 ٹپس بتاؤں گی جس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر بار بار کہنا نہیں پڑے گا کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ دیکھیے سب سے پہلا ٹپ جو ہے بہت اہم ہے، اس کو گرہ میں باندھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں سے یہ کہیں کہ بچوں پڑھ لو، تو پھر آپ کو اس سے پہلے ہوم ورک کرنا ہوگا کہ یہ کون سے وقت آپ اس کو کہہ رہی ہیں۔ کیا اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے تو آپ اس سے کہہ رہی ہیں، یا وہ کسی کام میں مصروف تھا تو آپ اس سے کہہ رہی ہیں پڑھو، یا آپ بازار بھی اس کو بھیج رہی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے شکایت کر رہی ہیں تم پڑھ نہیں رہے۔ تو دیکھیے ہمیشہ جب بھی آپ آرڈر دیں چند الفاظ میں دیں، صحیح وقت پہ دیں، تو پھر وہ آپ کا حکم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، مثبت انداز میں ہوگا، اور اس میں ترقی اور کامیابی دونوں ملے گی۔ مثلا آپ نے ایک وقت متعین کر لیا کہ بچوں کو 8 بجے جو ہے وہ اپنا پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، دن بھر کی تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں، ہوم ورک ختم ہو گیا ہے، مولوی صاحب بھی آ کے چلے گئے ہیں، کھانا بھی ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اب 8 بجے بچوں کو پڑھنے بیٹھنا ہے۔ دیکھیے پڑھنے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں وہ صرف اپنا ہوم ورک کریں، ہوم ورک تو انہیں کرنا ہے جو اسکول سے ملا ہے، کالج سے ملا ہے، لیکن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نالج کو انہانس کرنا، اپنی نالج کو بڑھانا۔ صرف کتاب سے چند جملے رٹ کے جواب لکھ دینا تعلیم یا علم نہیں ہوتا ہے نا۔ تعلیم تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں مگر وہ علم نہیں ہوتا۔ تو اپنا جملہ، اپنا جو آرڈر ہے وہ مختصر رکھیے کہ بیٹا 8 بج گئے ہیں، آئیے چلے پڑھنے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ بچے جب آپ روزانہ یہ ایک وقت متعین کر لیں گی اور ان سے کہیں گی تو بچوں کو بھی اپنا سارے دن کا ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں 8 بجے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 8 بجے بیٹھ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، آپ اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ چولہا میں جو آپ دودھ رکھ کے آئیں گے وہ ابل جائے گا، یہ سالن بھون رہی تھی ہنڈیا جل جائے گی، ایسا نہیں۔ آپ بھی اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 8 بجے آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائیے، اور وہ پھر اس کے بعد اپنی کتابیں کھول لیں گے، ان سے آپ سوال جواب کریے، ان سے پوچھئے، ان کی مشکل ہے کوئی تو وہ اس کو آپ حل کریے جتنا آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ بھی اپنا پڑھنے کی عادت کو بڑھائیے تاکہ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور آپ اپنے بچوں کی مدد کر سکیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ بچے انگلش میں یا اردو میں کمزور ہیں، تو ان کی ہم کیسے ان کو ہم کریں، ہمیں خود انگلش نہیں آتی، ہماری خود اتنی اردو اچھی نہیں ہے، تو ہم بچوں کی مدد کیسے کریں۔ تو دیکھیے کہانی کا ہم سب جانتے ہیں کہ کہانی کا کتنا اہم کردار ہے ہماری زندگی میں۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں سے لوری سناتی ہے نا، کہانیاں چھوٹی چھوٹی سی سناتی ہے نا، سو جاؤ بہت پیارے ہو، بہت میٹھے ہو، آنکھیں بند، ہے نا، چندا کے ہنڈولے میں، ہے نا، سناتے ہیں۔ اب وہ بچہ سو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کلمہ سیکھتا ہے یا سیکھتا ہے. پھر جب وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آ گیا تو پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. تو بچوں کو یہ آپ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں کتنی کنسرنڈ ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اب تو ہمیں پڑھنا ہے. اب لینگویج کیسے امپروو کریں؟ انگلش میں کمزور ہیں یا اردو میں کمزور ہیں، تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کی کتابیں پڑھنا. دیکھیے وہی سبق، وہی مضمون اگر ہمارے درسی کتاب میں ہوگا تو ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. یہ قدرتی بات ہے. وہ تو کتاب کھولتے ہی نیند آتی ہے نا. وہ تو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کو جہاں کھولا اور نیند آئی. لیکن کہانی میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے، اتنی دلکشی ہوتی ہے کہ وہی واقعہ اگر کہانی میں آپ بچے پڑھ لیں تو وہ پوری رات بھی جاگ سکتے ہیں اور وہ پوری کتاب ختم کر لیں گے. تو کہانیاں پڑھنے سے بچوں کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے پڑھنے میں روانی آتی ہے، ان کا املا درست ہوتا ہے، ان کو جملے بنانے آتے ہیں، ان کو جملے بولنے آتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے. میں اپنے گھر کا آپ کو کہہ رہی تھی کہ اپنے گھر کا واقعہ سناؤں گی. تو میری جٹھانی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بہت اچھی ٹیچر تھیں اور وہ افغانستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. بہت خوبصورت تھیں، گلاب کی طرح بہت خوبصورت تھیں. وہ تھیں ٹیچر. اب ہمارے جیٹھ صاحب بھائی جان جو ہے وہ بھی اپنے کام پہ چلے جاتے تھے. ایک ہی بچہ تھا اور یہ ویڈیو میں اس کو بھیجوں گی، وہ سنے گا. وہ آج کل کینیڈا میں ہے، فرحان. تو بھابھی کیا کرتی تھی کہ گھر کے کام کرنے ہیں یا اسکول کی کاپیز چیک کرنی ہیں، تو عورت کے تو بہت ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں نا، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے کرنی ہوتی. تو بھابھی بھی یہ کرتی تھی کہ ٹرانزسٹر اس کے جھولے میں رکھ دیتی تھی اور اس میں جو ہے وہ نرسری رائمز جو ہے وہ لگا دیتی تھی اور وہ بچہ سنتا رہتا تھا. اس میں گانے بھی آتے تھے، اس میں خبریں بھی آتی تھی، اس میں گانے، سب کچھ چیزیں وہ بچہ سنتا رہتا تھا خاموشی سے، اور بھابھی اپنا کام کرتی رہتی تھی. آج وہ بچہ ماشاءاللہ جوان ہے، شادی ہو گئی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور وہ بے حد قابل نکلا کیونکہ وہ جو سنتا رہا تھا وہ سب اس کے ذہن میں آ جاتا رہا اور اس کے الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا رہا. اور وہ بے حد کامیاب اسٹوڈنٹ اور بہت اچھا. انگلش تو ایسی ہے اس کی ماشاءاللہ کہ کہیں گے نا کہ کیا انگریز بھی پانی بھریں گے، اتنی عمدہ ہے. اردو تو گھر سے آ گئی ہے، ظاہر ہے ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے تو اردو اس کو گھر سے آ گئی ہے. لیکن دلچسپی اس کی انگلش میں اس لیے رہی کہ وہ سنتا رہا تھا، وہ اس کا خزانہ تھا. تو یہ دیکھیے، یہ میرے گھر کی بھی مثال ہے اور اس شاعر کی بھی مثال دے دی. تو کہانیاں جو ہے، کہانیاں سننا، کہانیاں پڑھنا، اس میں جب ہماری دلچسپی ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیں یاد بھی ہو جاتی ہے. اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہماری بولنے میں، پڑھنے میں ہماری روانی آتی ہے. اور کہانیاں پڑھنے سے ہماری چال ڈھال، ہماری شخصیت، ہمارے پورے سر سے لے کر پیر تک ہماری تربیت جو ہے وہ ہماری کہانیاں کر دیتی ہیں. اب کہانیوں کے لیے جو انگلش میں کہانیاں پڑھے گا اس کی انگلش اچھی ہو جائے گی. جو اردو میں اگر کمزور ہے وہ اردو کی کہانیاں پڑھ لے. تو میں تو اپنی ٹیچر سے بھی یہ بات کہا کرتی تھی. میرا 40 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے یہ اس میں تعلیمی میدان میں. میں نے ہر عمر کے بچوں کو پڑھایا ہے، کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی لیول کے بچوں تک کو میں نے پڑھایا. اور ہر عمر کے بچوں کا جو ہے وہ مشکلات ان کی کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، وہ سب میرے پاس ہے، میرا تجربہ ہے. تو یہ میں ان کو بھی، اپنی ٹیچرز کو بھی کہتی تھی کہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کو انگلش میں روانی نہیں ہوتی. تو میں ان سے کہتی تھی جو ٹاپک پسند ہے، شکار پسند ہے، رومانس پسند ہے، آپ کو ہسٹری پسند ہے، جیوگرافی پسند ہے، کوئی بھی آپ کو سبجیکٹ جو آپ کو پسند ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کہانیاں پڑھیے، ناولز پڑھیے، فلم میں دیکھیے. تو پھر وہ جو ہے آپ کی اس میں ووکیبلری میں اضافہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا. ووکیبلری کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ذخیرہ الفاظ. ذخیرہ الفاظ جو ہے اس میں مطلب الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا جو آپ وقت ضرورت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کہانی کتاب پڑھ رہے ہیں، اب انگلش میں تو آپ کمزور ہیں. انگلش ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ انگلش ایک مین سبجیکٹ ہے. انگلش کمزور ہے، اب ہم انگلش کی کتاب، کہانی کی کتاب پڑھ رہے ہیں.
اب اسے مشکل الفاظ آ گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ڈکشنری کھول کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا اس لفظ کے علاوہ باقی بھی تو ڈکشنری میں الفاظ ہیں نا، ہماری دلچسپی اس میں بھی ہو جائے، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، چلو جی ڈسٹریکشن ہو گئی، توجہ ہماری کتاب سے ہٹ گئی اور ہم ڈکشنری میں کھو گئے، تو وہ کہانی بند ہو گئی، وہ روانی ختم ہو گئی، وہ شوق، وہ دلچسپی ختم ہو گیا۔ تو جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں، کہانی پڑھیں، ناول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اگر مشکل لفظ آ گیا ہے تو آنے دیجئے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کی راہ کا پتھر نہیں ہے، آپ گزر جائیے، وہ لفظ جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آتا رہے گا، الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، آپ کو پڑھتے پڑھتے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، پھر وہ لفظ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو لفظ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کبھی نہ کھولیں، کیونکہ وہ آخری لفظ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں سیکھا تو پھر آپ کی زندگی بیکار ہے، اس کو آپ چھوڑ کے آگے گزر جائیے۔ جیسے ہم جب راستے میں جاتے ہیں، کوئی پتھر آتا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا اسے پھلانگ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کریے۔ تو اس طرح جب آپ انگلش میں اچھے ہو جائیں گے اور تو پھر آپ اس کو انگلش کو لکھنے میں بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی تحریر بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی تقریر بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا اعتماد جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس سے انگلش میں جتنے بھی مضامین ہیں پھر آپ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں رہیں گے، اور آپ بآسانی ان کو پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، اور آپ اپنے پرچے بہت آسانی سے حل کر کے اچھے گریڈز لے آئیں گے آپ۔ اسی طرح سے اردو ہے، اگر اردو کمزور ہے تو اردو میں کہانیاں پڑھیے، تو آپ کا معاشرتی علوم بھی اچھا ہو جائے گا، اور اسلامیات بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ اسلامیات میں زیادہ تو اردو کی ہی ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو اس لیے کہانیوں کا بڑا اہم کردار ہے ہماری شخصیت کی، شخصیت سازی میں بھی، کردار سازی میں بھی، اور ہمارے علم کی بڑھوتری میں بھی، یعنی جو ہے ہماری کتابوں کا، کہانیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور بچوں کو ترغیب دیجیے، آپ خود بھی پڑھیے، دیکھیں بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو آپ اگر خود اپنے پسند کا ناول پڑھیں گے، بچہ آپ کو دیکھے گا کہ وہ آپ موبائل میں نہیں لگے ہوئے، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، چاہے والدہ ہوں یا والد ہوں، تو پھر وہ بھی پڑھے گا۔ کتابیں لا کے دیجئے، ان کو شوق پیدا کیجئے، بچوں کو ساتھ لے کے جائیے، اور جتنے بھی یہ میلے لگتے ہیں کتابوں کے، اس میں لے کے جائیے، ان کی پسند کی کتابیں خرید کے دیجئے انہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنا ایک جوڑا تو 5,000 کا خرید لیتے ہیں، لیکن 500 روپے کی کتاب خریدتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی مہنگی کتاب خریدیں ہم، ارے بھائی آج کل تو کتابیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو بھائی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو کتاب کیوں نہیں مہنگی ہوگی؟ تو آپ جب 10 چیزیں بچوں کے شوق کے اوپر، آئس کریم کھلا دیتے ہیں، بروسٹ کھلا دیتے ہیں، ان کو ریسٹورنٹس لے جاتے ہیں، آپ ان کو گھمانے دنیا بھر کا چکر لگا لیتے ہیں، بہرحال اس میں بھی بچہ سیکھتا ہے، ایک سفر 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے، تو وہ اب ایک الگ معلومات ہے اور ایک الگ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہوتا ہے، لیکن کتابوں کا جو ہے زندگی پہ ہماری بہت گہرا اثر پڑتا ہے، کتابیں پڑھیے بھی اور کتابیں ان کو بچوں کو پڑھائیے بھی، یہ ہے۔ اس کے بعد بچوں کو کوالٹی ٹائم ضرور دیں، والد بھی اور والدہ بھی، اس میں آپ کو محبت دینی بھی پڑتی ہے، محبت ملتی بھی ہے آپ کو، تو یہ تو آپ نے کوالٹی ٹائم دے دیا، ٹائم سیٹ کر دیا، بچوں کو جب آرڈر دیا تو مختصر الفاظ میں دیا۔ اگر جب ہم بچوں سے کہتے ہیں تم پڑھتے نہیں ہو، تم بیکار وقت اپنا ضائع کرتے ہو، تم موبائل میں لگے رہتے ہو، تم تو یہ کر رہے ہو، تم تو وہ کر رہے ہو، میں نے دیکھو یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اب کیا ہوا؟ وہ اتنی باتوں میں بچہ یہ بھول گیا کہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کا مین مقصد کیا تھا؟ بچے کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا، وہ آپ نہیں کر سکیں، کیونکہ آپ نے اتنے ان کو احکامات دے دیے، اتنے احکامات دے دیے کہ اصل جو حکم تھا آپ کا وہ بھول گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ہمدرد میں تھی تو میرے پاس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ایک صاحب آئے جو وڈیرے تھے، بہت لمبے چوڑے اور بڑے، بہت خوش پوشاک اور بڑی سی پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی، بڑی باوقار شخصیت تھی، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میڈم بتائیں میں بچوں کو، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اسکول سے کوئی کرنے کے لیے کام بھی گھر میں ملا ہے؟ وہ تو آ کے کہتے ہیں ہمیں گھر کوئی کام ہی نہیں ملا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنی فیسیں دے رہے ہیں، بچہ اتنے 6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، تو آپ لوگ کوئی کام ہی نہیں دیتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا، میں نے کہا اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنے بچے کی کاپیاں کھول کے دیکھا کریں،
اور اس کے اوپر HW جہاں لکھا، آپ یہ مت دیکھیں کیا لکھا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہوم ورک HW ہے نا، ہوم ورک. تو میں نے کہا آپ کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، صرف یہ دیکھ لیں کہ کاپی پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور میں یہ کوشش کروں گی کہ جو بھی کام ہے اس کی کاپی میں ٹیچر ضرور اوپر لکھ دے ہوم ورک. تو پھر آپ اس سے کہہ دیجیے گا دیکھو بیٹا، وہ کہے گا نا کوئی کام نہیں ملا، آپ اس کی کاپی کھول کے صرف دیکھ لیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہاں کچھ لکھا ہے، بس آپ اسے کہیں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تم اپنا کام کرو. تو یہ تعلیم دینے کے، تعلیم حاصل کرنے کے، سیکھنے کے، سکھانے کے بہت بہت طریقے ہیں، اور اس میں صرف ہماری دلچسپی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہماری دلچسپی ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی کامیابی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. تو کہانی سنانے کا بہترین ذریعہ ہے. میں کلاس 6 میں تھی، میں جب سے لیٹر رائٹنگ بھی کر رہی ہوں انگلش میں اور اردو میں بھی، میں لکھ بھی رہی ہوں، پڑھ بھی رہی ہوں، اور یعنی جتنے بھی جو زبان کے تقاضے ہوتے ہیں وہ سب میں نے پورے کیے اور آج تک کر رہی ہوں. تو وہ قلم کا رشتہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو آپ بچوں کو ترغیب دیں کہ بھئی آج کا جو دن ہے کیسا گزرا ہے، آپ لکھ لیجئے، اردو میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں. تو یہ سب جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ان کو ڈائری لکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ڈائری لکھنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چند سال کے بعد دیکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ارے فلاں چیز تو اتنی سستی تھی، ہم اب اتنی مہنگی کھا رہے ہیں، فلاں زمانے میں یہ فیشن تھا، فلاں ہمارے گھر فلاں لوگ آئے تھے، یہ تقریب ہوئی تھی. تو یہ جو ہے یہ ایک ریکارڈ، ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے، فیملی ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. تو ڈائری لکھنے کی عادت بھی بچوں کو ڈالیے کہ وہ اپنی روزانہ جو ہے جو بھی کچھ چند جملے لکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا افسانہ لکھ لیں، چند جملے لکھ لیں. آج یہ ہوا تھا، آج میں نے یہ اچھا کام کیا تھا، یا آج مجھے ڈانٹ پڑی تھی، اب کیوں ڈانٹ پڑی تھی، پھر اس کو وہ پورا یاد آ جائے گا. تو آئندہ وہ اس کی احتیاط کرے گا اور وہ کام نہیں کرے گا، ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو کہ ہم بڑی خوبصورتی سے لے کے چل سکتے ہیں اور بچے کی کردار سازی کر سکتے ہیں. میری کردار سازی میں جو ہمارے رسالے آیا کرتے تھے بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، تو اس میں بلاک میں جو ہے وہ دیے اقوال زریں دیے ہوئے ہوتے تھے. تو اس سے پڑھ کے میں نے بہت اپنی تربیت خود میں نے کی ہے. میں نے گاندھی جی کا ایک پڑھا تھا کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے پہ ہنس سکتا ہو. یعنی دوسروں کا تو ہم مذاق اڑانے میں بہت تیز ہوتے ہیں نا، بہت مذاق ہم دوسروں کا اڑا لیتے ہیں، لیکن کوئی اگر ہمارا مذاق اڑائے تو کیا ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہنس سکتے ہیں؟ وہ بہادر ہوتا ہے جو خود اپنے پہ ہنس سکتا ہے. تو میں نے جب سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد میرا قد بھی چھوٹا ہے، میرا رنگ بھی سانولا تھا، لوگ مجھے طنز بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہنستی تھی کہ بھائی دیکھو میرے پہ تو کم کپڑا لگتا ہے، میں تو سستے جا رہی ہوں، میری زندگی تو سستی گزر رہی ہے، کھا بھی میں کم رہی ہوں، جگہ بھی میں کم گھیرتی ہوں. تو ہر چیز کو پازیٹیو اگر ہم لیں گے تو اور پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند آئی. آپ ہمیں کمنٹ ضرور دیجئے گا، اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے شافی جواب دیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.